بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور صالحین میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر واضح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، ان کی جو اولاد آئی جن کو مثلا حضرت اسحاق سے چلی بنی اسرائیل جن کو کہا گیا، ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر تمام ہوتا ہے اور حضرت اسحاق کا ضمناً ذکر آیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو عظیم کرب سے یعنی مصیبت سے نجات عطا کی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہ وہی غالب آنے والے ہو گئے۔ فرعون کے مقابلے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جس کو اس نے پیس کے رکھا ہوا تھا، اور قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے تقسیم کیا ہوا تھا ٹکڑوں میں، اور جو قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے اس کے اوپر جو مکار حکمران ہوتا ہے جس نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے ان کو تقسیم کیا ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایک کوئی آواز بلند کرتا ہے دوسروں کو اس کے گلے ڈال دیتا ہے، اور یہ بیان اس لیے چیزیں قرآن مجید نے کی تاکہ تقسیم نہ ہو امت اسلام، لیکن امت اسلام نے تقسیم ہو کر دکھایا الگ۔ اور آج اگر آپ ہمارے ملک میں دیکھیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں زبان کی وجہ سے جو زبان بولتا ہوں اس کی وجہ سے میں برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے رنگ کی وجہ سے برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے میں اپنے صوبے کی وجہ سے برتر ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے میں اپنے خاندان کی وجہ سے برتر ہوں، اس سب کو قرآن مجید نے سختی سے رد کیا۔ خاندانوں کی بنا پہ برتر سمجھنا یہ ہندوؤں کا انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، یہ ذات اونچی ہے یہ ذات گھٹیا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی آج بھی دیہاتی علاقوں میں یہ کمی ذات ہے تو یہ فلانے ہیں تو یہ ہے، یہ گھٹیا نظام ہندوؤں کا نظام ہے۔ اور اگر مثلا سادات کے لیے رسول اللہ نے بولا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ سادات فسق و فجور کرے اور آپ وہ ان کا احترام کا تقاضا یہ ہے وہ کہے مجھے شراب اٹھا کے دو، آپ کہیں جی آل رسول ہے تو یہ لیں میں آپ کو لا دوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیوں میں تعاون کیا جائے۔ ان روایات کا بھی جو فوکس تھا اللہ کے نبی جانتے تھے، جیسے خود بتایا تھا امام حسین کو شہید کیا جائے گا، جانتے تھے کہ میرے بعد میرے خاندان کو تکلیفیں دی جائے گی، لہذا امت سے کہا کہ تمہیں برا بھی ہو تمہارے لیے تو اس کا احترام کرو، کیونکہ پروپیگنڈا ہونا تھا ان کے خلاف کہ یہ برے ہیں۔ آیا ممبروں سے پروپیگنڈا نہیں ہوا رسول اللہ کے بعد علی اور اولاد علی علیہ السلام کے بارے میں؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس پلید حرکت کو کہ جو بعض حکمرانوں نے شروع کی، اور نبی کے پیارے ترین جن کی محبت نبی نے جزو ایمان بتائی، نبی کے ممبر پر چڑھ کر ان کو برا بھلا کہا جاتا رہا اور لوگ سنتے رہے، نبی کی باتوں کو بھلا دیا، حکمرانان وقت کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے، کچھ کو ذبح کیا، کچھ کو زہر دیا، کچھ کو تلواروں کی ضرب سے مار ڈالا، شہید کر دیا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس خاندانی اعتبار سے برتری کوئی نہیں،
اگر ہوتی اس وجہ سے قیامت کے دن فائدہ ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا بھی جنت میں جاتا، لیکن نہیں جائے گا۔ یا ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑے امیر کا بیٹا کسی پہلے بہن سے بدتمیزی کرے اور پھر بھائی کو قتل کر دے اور ساری دنیا کو پتا ہو، اور پھر اپنے پیسے کے بلبوتے پر مذاق اڑائے پورے ملک کے نظام عدل کا اور ہنسے اس نظام پر۔ یہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر اللہ کا قانون صحیح طرح، اللہ کا کوئی اس قانون کا اجرا کرنے والا موجود نہ ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قومیں، اور تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ یا ایُّہَا النَّاسُ، مسلمانوں کو بھی نہیں کہا، اے انسانوں ہم نے تمہیں خلق کیا ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک باپ اور ایک ماں سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قرار دیا قبیلے اور قومیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، یہ فلان ابن فلان ہے، یہ فیملی ہے، قوم یہ ہے، تاکہ پہچان میں آسانی ہو جائے، مختلف چیزیں رکھ۔ لیکن مت سمجھنا کہ یہ چیزیں تمہاری اللہ کے پاس برتری کا سبب ہے، اور ان بنیادوں پر برتریاں مت جتلانا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے ہاں صاحب احترام، زیادہ احترام والا کون ہے؟ جو زیادہ باتقوی۔ اللہ کے ہاں مقام خدا کی اطاعت سے اور خدا کی نافرمانیوں سے بچنے سے ملتا ہے۔ جو جتنا اس میں آگے ہے اتنا قابل احترام ہے، اور اگر اس میں آگے نہیں ہے تو نبی کا بیٹا بھی جہنمی ہے، نبی کی بیویاں بھی ہو، حضرت لوط اور نوح کی بیویاں بھی جہنمی، سگا چچا بھی ہو ابو لہب کی شکل میں، وہ بھی جہنمی ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے دفعہ بوسہ لیا ہوگا رسول اللہ کا بچپن میں۔ لیکن اس قسم کے محبتیں اور اس قسم کی چیزیں کام نہیں آتی جب تک کہ اس شریعت کو فالو نہ کیا جائے، اس دین کو فالو نہ کیا جائے جو اللہ کا نبی لے کر آیا۔ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس بنا پر جو تقسیمیں کرتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے، اور اس نے سوائے تقسیم کرنے کے اور قوم کو توڑنے کے اس نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن بعض لوگ عارضی مفادات کے لیے دین اسلام کے احکام کو، اللہ کے احکام کو بھلا کر کوئی قوم کی وجہ سے دوسری قوم سے لڑ رہا ہے، کوئی خطہ زمین کی وجہ سے دوسرے سے لڑ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ زبان بولتا ہوں تم یہ زبان نہیں بولتے لہٰذا ہماری آپس میں دشمنی۔ وہ فرمایا انہوں نے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ساری آئیڈینٹیٹیز بندہ پہلے لے کے آتا ہے، اینڈ میں کوئی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ساری آئیڈینٹیٹیز، جبکہ قرآن نے کیا فرمایا کہ یہ اسلام ملت ابیکم ابراہیم، یہ آئین تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، آئین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا جھک جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دین حنیف ہے، جھکنا اللہ کے سامنے۔ آج دین کے عجیب و غریب ورژن اور ہر مسلک اپنی اپنی شارٹ کٹس بنا کے کچھ چیزیں بتا کے لوگوں کو کہ یہ لالی پاپ ہے ان کو چوسو اور تم سارے جنت میں جا رہے ہو، باقی ساری شریعت کو معطل کر دی۔ اور ہمارے معاشرے کی حالت، ہماری قوم کی حالت اور اس امت کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ وہ دنیا دیکھ کر ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ بن جائیں گے، مسلمان کبھی نہیں بنیں گے جنہوں نے یہ اشر ہے، جن کا یہ اشر ہے، جن کی یہ پسماندگی کی، غربت کی، آپس میں نفرت کی، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کی جن کی یہ حالت ہو، ان کے دین کو کون قبول کرے؟ اور دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہمارا سلامتی کا دین، لے کے آؤ سلامتی پہلے۔ اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ دوسروں کے معاشروں میں زیادہ سلامتی ہے یہاں سے، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو عمل نہیں کیا، ہم صرف اس دین سے مفادات، دنیاوی مفادات چاہتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں آتا، ہماری خواہشات کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اسے چھوڑ دیتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔